السلام علیکم۔ آج کے درس میں ہم بات کریں گے عربی زبان کے پارٹس آف سپیچ یعنی اجزائے کلام کے بارے میں۔ تو جب بھی ہم کسی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو ہم مختلف بامعنیٰ جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ملا کر ایک جملہ بناتے ہیں۔ تو جملہ بنانے سے پہلے ہمارے پاس کسی بھی زبان کے جو بامعنیٰ الفاظ ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم عربی زبان کے جو بامعنیٰ الفاظ ہیں یعنی ایسے الفاظ جو میننگ رکھتے ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ عربی زبان میں ایسے الفاظ جو معنی رکھتے ہیں ان کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ کلمہ یعنی بامعنیٰ الفاظ۔ کلمہ کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کہتے ہیں ایسے لفظ کو جو مستقل معنی رکھتا ہے اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ یہ بات آپ نے اچھے سے یاد رکھنی ہے کہ اسم ایسا لفظ ہے عربی میں کہ جس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو فعل کا بھی جو نام ہوتا ہے وہ اسم ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اور مختلف جو نام ہوتے ہیں وہ بھی اسم کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جو نام کی جگہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں جنہیں ہم ضمائر کہتے ہیں، پروناؤنس، وہ بھی عربی میں اسم کے اندر کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ایڈجیکٹیوز ہیں یعنی صفات کے نام وہ بھی اسم کہلائیں گے، اور وہ الفاظ جو ہم اشارہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسماء اشارہ، وہ بھی اسم کہلائیں گے، اور وہ الفاظ جو مختلف لوگوں کو ہم بلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بھی عربی زبان میں اسم میں آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسم کے بعد کلمہ کی جو دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں فعل۔ فعل ایک ایسا لفظ ہے جو مستقل معنی بھی رکھتا ہے اور اس کے اندر زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی اسم ایسا لفظ تھا کہ جو زمانہ نہیں رکھتا، جبکہ فعل ایسا لفظ ہے جس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے۔ جیسے کھانا، پینا، سونا، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، مگر جب ہم کہیں کہ اس نے کھایا یا وہ کھائے گا، یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، تو یہ عربی میں فعل کہلائیں گے۔ فعل کی مختلف اقسام ہیں عربی میں، اور زمانے کے لحاظ سے یا تو یہ فعل یعنی کام ماضی میں انجام دیا گیا ہوگا، یا حال و مستقبل میں جسے مضارع کہتے ہیں، یا پھر فعل امر کے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس طرح مختلف لحاظ سے جو فعل ہے اس کی مختلف اقسام ہیں جن کے بارے میں ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تیسری جو کلمہ کی قسم ہمارے پاس ہے وہ ہے حرف۔ حرف کے بارے میں جو سب سے پہلی چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ عربی زبان کے جو حروف الہجا ہیں یعنی جو الفابیٹ ہیں وہ الگ ہیں، اور یہ جو کلمہ کی تیسری قسم ہے حرف، یہ الگ ہے۔ حرف الفاظ کا ایسا گروہ ہے، یعنی ایسے الفاظ جو بذات خود تو اپنا معنی نہیں دیتے مگر دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر یہ اپنا معنی دیتے ہیں۔ جیسے اردو میں ہم کہیں کتاب میں اس پر ہے، تو پر جو ہے وہ عربی میں اس کی جگہ جو لفظ استعمال ہوگا وہ حرف کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسم، فعل اور حرف، یہ 3 گروپس ہیں الفاظ کے عربی میں۔ جب بھی آپ کوئی جملہ بولیں گے تو اس میں یہی 3 الفاظ ہوں گے، یعنی اسم، فعل اور حرف کو ملا کر ایک جملہ ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ان تینوں کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان کو اچھے سے سمجھ لیں، جو فرق میں نے آپ کو سمجھائے ہیں ان کو اچھے سے سمجھ لیں۔ امید ہے جو آج کا لیسن ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور نیکسٹ لیسنز میں ان کی تفصیلات ہم سکھائیں گے، اور اسپوکن عربک کورس ہم سٹارٹ کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم ان کے جو قواعد ہیں وہ آپ کو سمجھاتے جائیں گے۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نیو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو کامنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے۔ تو نیکسٹ لیسن تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔